ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کا معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا اور سندھ ہائی کورٹ نے وہ درخواست نپٹا دی، خارج کر دی سارا، اور ایک ایسا فیصلہ سنایا وہاں پر ہم نے دیکھا سنایا گیا جس میں سائل جو ایک جج تھا وہ موجود تھا لیکن اس کی بات ہی نہیں سنی گئی. بہت نعرے بازی بھی ہوئی اور وہاں پر بیرسٹر صلاح الدین بہت ہی سینئر وکیل ہیں، سیاست کا بھی بڑا تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی کمنٹ کیا اور ابھی بھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے یہ سارا معاملہ جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا، آج یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا، اور انہوں نے آج ایک بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سندھ ہائی کورٹ بھی پیپلز کورٹ بن گئی ہے. صلاح الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا یہ جو فکرہ ہے یہ آنے والے کئی سالوں تک ایک ریفرنس کے طور پر استعمال ہوگا کہ اب سندھ ہائی کورٹ پیپلز کورٹ بن گئی ہے. یہ کیوں آپ کو پیش آئی ضرورت یہ کہنے کی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ تو چیز 26ویں ترمیم جب آئی تھی اور جب سیاستدانوں کو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت دے دی گئی تھی اس ترمیم کے تحت، تو اس کے بعد تو یہ سامنے صاف واضح تھا سب کے کہ اب جو ججز ہیں ان کی تقرریاں، ان کی پروموشنز، ان کی اپوائنٹمنٹس، چاہے خواہ وہ سپریم کورٹ میں ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا ایز آئینی بینچز کے سربراہ کے طور پہ ہوں یا آئینی بینچ کے ممبران کے طور پہ ہوں، یہ سب چیز جب اس کا الٹیمیٹ کنٹرول جب سیاستدانوں کے پاس آئے گا تو نیچرلی عدالتوں کا بھی پھر ایک سیاسی رنگ اور سیاسی جھکاؤ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ چیز اب بہت تیزی سے یہ چیز شدت پکڑتی جا رہی ہے، اور پہلے دن سے ہی 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بھی بنی تھی تو اس میں سارے ججز کی تجویز یہ تھی کہ اس میں سپریم کورٹ کے سینیورٹی کے حساب سے آپ بنا دیں آئینی بینچ کے ممبران، مگر وہ جو رولنگ پارٹیز تھیں ان کی اکثریت تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں گے ججز کو. تو جب ججز کی پک اینڈ چوز ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد نیچرلی ایک عام لٹیگنٹ کو تاثر تو یہی ملتا ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ اپنی شاید کوئی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو کانفیڈنس ہونا چاہیے جوڈیشل پروسیس میں وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک چیز چلتی آ رہی ہے. یہ جو فی الحال جو کیس تھا طارق جہانگیری صاحب کا، اس کا آپ نے حوالہ دیا، وہ کیس یوں تھا کہ 2024 میں کراچی یونیورسٹی کو کسی شخص نے کوئی اورنگی میں شاید کوئی رہائش پذیر تھے کوئی شخص، انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو خط لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ طارق جہانگیری کی جو ڈگری ہے اس میں کوئی مسئلے ہیں تو آپ اس کو ویریفائی کریں. اور کراچی یونیورسٹی نے فوراً 3 یا 4 دن کے اندر اپنا کراچی یونیورسٹی نے کہا کہ جی ہاں، ان کی ڈگری جو ہے وہ ہم نے ایشو تو کی ہے، مگر ان کا جو رول نمبر ہے وہ ان کو بھی الاٹ ہوا ہے اور کسی اور شخص کو بھی الاٹ ہوا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈگری جو ہے یہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ 2 اشخاص کو ایک انرولمنٹ نمبر نہیں دیا جا سکتا. تو اس بنیاد پہ بنا کے آبویسلی کراچی یونیورسٹی نے اس وقت یہ مناسب نہ سمجھا کہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیا جائے، ان سے ان کے اوریجنل کاغذات طلب کر دیے جائیں. یہ سب چیزیں اس فارمیلٹی میں نہیں پڑے اور انہوں نے اٹھا کے ڈگری کینسل کر دی. کئی وکلا نے، بار ایسوسی ایشنز نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے اس وقت سسپینڈ کر دیا. اس کے بعد یہ کیس ایک مرتبہ یہ جو جج صاحب تھے جسٹس عدنان کریم میمن صاحب، ان کی ایک بینچ میں یہ کیس آیا تھا، اور چونکہ کیس میں فاروق نائک صاحب کی طرف سے نے بریف ہولڈ کیا تھا
تو انہوں نے کیونکہ عدنان کریم صاحب وہ کیسز نہیں سنتے فاروق نائک صاحب کے، تو انہوں نے کیونکہ ان کی پروفیشنل ایسوسیشن رہی ہے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ ناٹ بیفور کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا. بہرحال یہ کیس اور بینچز کے پاس لگتا رہا. 11 ستمبر کو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ 2 کے سامنے کیس لگا. اس دن کیس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کی ایک ریفرنس تھی تو ٹائم نہیں تھا، تو بینچ نے کہا یہ ہم 30 تاریخ کو مقدمہ سنیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 16 تاریخ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے 16 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے ایفیکٹولی طارق جہانگیری صاحب کو معطل کر دیا. اس کے بعد 22 تاریخ کو ایک درخواست سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے فائل ہوتی ہے، اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتی ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا جو اسٹے آرڈر ہے اس سے ہماری ریپوٹیشن بہت خراب ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہمیں بہت ارجنسی ہے کہ یہ معاملہ سنا جائے. اب سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ساری پٹیشنوں میں تو وہ فریق بھی نہیں ہے. ایک آدھی پٹیشن میں ان کا ذکر ہے جو فارمل پارٹی ہوتی ہے جسے ہم پرو فارما پارٹی کہتے ہیں، اور اس میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا باقاعدہ اس میں جواب ہے کہ دیکھیں ہمارا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کراچی یونیورسٹی جانے اور باقی پٹیشنر جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اچانک 22 ستمبر کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو خیال آتا ہے کہ نہیں، اس میں تو ہماری ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے، اس میں بہت ارجنسی ہے. انہوں نے درخواست دائر کی، اور وہ درخواست بجائے جس بینچ نے تاریخ دی تھی اس کے پاس لگنے کے یہ آئینی بینچ نمبر 1 کے پاس لگی، جس میں جسٹس کے آغا صاحب اور جسٹس عدنان کریم میمن صاحب تشریف فرما تھے. اس بینچ میں لگی تو نہ صرف جو 30 تاریخ دی ہوئی تھی پہلے اس کو انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو بہت ارجنسی ہے، اس کو 25 تاریخ کو سننا، اور بجائے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نمبر 2 کے اس کو اب کانسٹیٹیوشنل بینچ نمبر 1 ہی سنے گی. اور جو پہلے ہم نے ایک انتظامی آرڈر پاس کیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نمبر 2 کے پاس جائے، وہ ہم ریکال کرتے ہیں. تو آج عدالت میں یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ ایک بینچ جو ہے وہ دوسرے بینچ سے کیسز اس طریقے سے ریکال کر لے، اور آپ کا اختیار بھی نہیں ہے کیونکہ جو اسائن بھی کیا تھا، ایک تو اول تو ایک جج صاحب نے اس وقت اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئینی بینچز میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر کیس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آئینی بینچ کی کمیٹی کرتی ہے، جس میں تین رکنی کمیٹی ہوتی ہے. تو بینچ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ تو انتظامی کمیٹی کا اختیار تھا، اگر وہ کسی اور بینچ کو مارک کرنا چاہتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بینچ کھڑے ہو کے کہے کہ فلاں کا جو مقدمہ ہے وہ میرے پاس لایا جائے. اس سے ہماری یہ گزارش تھی کہ اس سے ایک تاثر پڑتا ہے. ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی جج کا خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے یا کوئی کسی پہ کوئی دباؤ ہے، قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے، مگر ایک تاثر پڑ جاتا ہے کہ جب کوئی جج جو ہے یا کوئی بینچ باقاعدہ کہیں اور سے ایک مقدمہ خاص اپنے پاس فکس کرے تو ایک تاثر پڑتا ہے لیٹیگنٹس پہ کہ شاید یہاں انصاف نہیں ہو رہا، اور صاف اور شفاف کیونکہ ہم چاہتے ہیں پروسیڈنگز ہو تو یہ بھیج دیں، آپ کسی بھی بینچ کے پاس بھیج دیں. اچھا، اس سے پہلے طارق جہانگیری صاحب کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساری پٹیشن میں نہ مجھے کبھی کراچی یونیورسٹی نے کبھی کوئی نوٹس دیا اور نہ ہی یہ کبھی ہائی کورٹ نے مجھے نوٹس کیا.
مگر جو ڈگری جس کی بات کی جاتی ہے، جس کو جعلی ڈگری کہا جاتا ہے، جبکہ وہ کراچی یونیورسٹی خود کہتی ہے کہ ڈگری تو ہماری ہے، ہم نے غلط دے دی تھی، تو یہ جو ڈگری ہے یہ تو میری ڈگری ہے، تو سب سے زیادہ متاثر فریق تو میں ہوں۔ تو اگر مجھے سن کے کوئی بھی آپ نے آرڈر کرنا ہو تو مجھے سن کے کیا جائے، میں بھی وکیل کروں اور اس میں میں بھی آؤں۔ تو اس پہ بینچ نے کہا نہیں، آپ کو ہم بعد میں سنیں گے، جو سینئر جج تھے پہلے مینٹینیبلٹی دیکھیں گے، ہاں ہم پہلے مینٹینیبلٹی دیکھیں گے۔ اس پہ کافی دلائل ہوئے کہ بھائی مینٹینیبلٹی کا کوشچن تو بعد میں آئے گا، پہلے آپ جو متاثر فریق ہے آپ اس کو پارٹی بنائیں تاکہ وہ بھی مینٹینیبلٹی پہ کچھ ادھر یا ادھر کوئی بات کر سکے۔ تو بہرحال جب بینچ کی طرف سے یہ رویہ ہوا تو اس کے بعد نیچرلی اپنا پھر ہم نے کہا بالکل وہ ہم نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، نعرے بازی ہوئی اور پھر بعد میں وہ سارا یہ کیس ہی ختم کر دیا گیا، ایک بڑی عجیب سی بات۔ لیکن جی اب کیس کے ختم ہونے کا یہ ہے کہ اس وقت جو سینئر جج تھے جسٹس کے آغا صاحب، انہوں نے غالباً یہ آرڈر تو کوئی لکھوایا تھا کہ تمام درخواستوں کو انہوں نے ختم ہی کر دیا، مگر ابھی تک تحریری آرڈر نہیں آیا۔ اچھا، اور اس میں کیونکہ ایک پوائنٹ پہ جو دوسرے جج صاحب تھے جسٹس عدنان کریم میمن، انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں میں اپنا انڈیپینڈنٹ ویو رکھوں گا اور اس میں اپنا انڈیپینڈنٹ آرڈر دوں گا۔ تو اب یہ پتہ نہیں ہے کیونکہ تحریری حکم نامہ سامنے نہیں آیا، تو اس لیے یہ پتہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اس کیس کی الٹیمیٹلی وہ آرڈر کیا ہوا ہے، وہ جب تحریری شکل میں آئے گا، مگر کورٹ میں یہ اناؤنس ہوا تھا۔ بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین، آپ نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ بہت ساری جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ اب بالکل سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے امتحان بھی دیا اور یہ ڈگری بھی میری ہے، یہ ڈگری جعلی نہیں ہے۔ لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ کا جو روسٹرم ہے وہ ان کو عملی طور پر تو نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ پہلے ہم مینٹینیبلٹی پر دیکھیں گے، غور کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کراچی سے رپورٹ تھی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔